9 زاد المسیر فی علم التفسیر، زاد المسیر فی علم التفسیر، علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 597 ہجری۔ یہ تفسیر 9 جلدوں میں المکتب الاسلامی بیروت سے طبع ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے ایک طویل تفسیر لکھنے کا ارادہ کیا اور اس کا نام رکھا المغنی۔ یہ تفسیر بعض اہل علم کے بقول 18 جلدوں میں اور بعض کے بقول 22 جلدوں میں تھی۔ پھر انہوں نے ایک نہایت مختصر تفسیر لکھی جس میں قرآن کے غریب الفاظ کی وضاحت کی اور اس کا نام رکھا تذکرۃ العریب فی تفسیر الغریب، تذکرۃ العریب فی تفسیر الغریب۔ اب ضرورت تھی کہ ایک متوسط انداز میں بھی تفسیر لکھی جائے، چونکہ ایک بہت طویل ہے اور ایک بہت مختصر، تو پھر انہوں نے متوسط انداز میں زاد المسیر لکھی۔ علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ اس امت کے کثیر التصانیف مصنفین میں سے ہیں، جن کی چھوٹی بڑی تصانیف کی کل تعداد 519 بنتی ہے۔ ان میں سے اکثر کے نام مؤلفات ابن الجوزی، یہ شیخ عبد الحمید علوجی کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے ان کے اسماء ذکر کیے۔ انہوں نے اپنی زندگی کے حالات پر سعید الخاطر کے نام سے ایک کتاب لکھی، جس میں ان کے مواعظ اور مجالس بھی ہیں اور ان کی آپ بیتی بھی ہے۔ ان کی مشہور تصانیف درج ذیل ہیں۔ انہوں نے تاریخ پر المنتظم فی تاریخ الامم والملوک لکھی، المنتظم فی تاریخ الامم والملوک، یہ 18 جلدوں میں طبع ہے۔ اس میں انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے آغاز کر کے 6 صدی تک کی مکمل تاریخ لکھی۔ اس میں اہل علم کی سوانح بھی ہے اور ہر صدی کے مشہور واقعات کا تذکرہ بھی ہے، اور ان کی دوسری معروف ہے الموضوعات، یہ 4 جلدوں میں ہے، جس میں انہوں نے موضوع روایات کی نشاندہی کی، اور اسی طرح ان کی ایک العلل المتناہیہ فی الاحادیث الواہیہ، جن میں معلول روایات کو ذکر کیا ہے اور ان کی نشاندہی کی ہے۔ البتہ ان دونوں کتابوں کو مطالعہ کرتے وقت امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ان کی تلخیص کی ہے اسے بھی ضرور مطالعے میں رکھا جائے۔ اس لیے کہ علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ کے مزاج میں تشدد تھا، تو انہوں نے بعض صحیح اور بعض حسن
اور بعض ضعیف روایات پر بھی وضع کا حکم لگایا ہے۔ اس لیے الموضوعات کا اختصار ہے تلخیص الموضوعات لابن الجوزی، یہ امام ذہبی کی کتاب ہے، تلخیص الموضوعات لابن الجوزی۔ اسی طرح تلخیص العلل المتناہیہ لابن الجوزی۔ اگر یہ دو کتابیں ساتھ مطالعے میں رہیں گی تو انشاءاللہ انسان غلطی سے محفوظ رہے گا۔ اس طرح علامہ ابن جوزی کی یہ کتاب بھی معروف ہے تلبیس ابلیس۔ اس میں انہوں نے دھوکہ دینے کے تذکرے ذکر کیے ہیں کہ شیطان کس طرح دھوکہ دیتا ہے، علماء کو کس طرح، صوفیاء کو، زہاد کو، عورتوں کو، عوام الناس کو۔ تو یہ کتاب بھی مفید ہے، اسے بھی مطالعے میں رکھا جائے۔ ان کی ایک تصنیف اخبار النساء بھی ہے، جس میں عورتوں کے حوالے سے انہوں نے تمام معلومات ذکر کی ہیں، اور ان کی ایک اخبار الحمقاء والمغفلین بھی ہے، جس میں انہوں نے بے وقوف لوگوں کے واقعات اور احوال کا تذکرہ کیا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان سے دین کی بہت بڑی خدمت لی ہے، تو ان کی یہ جو تفسیر ہے زاد المسیر، یہ درج ذیل کتابوں سے ماخوذ ہے۔ علامہ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر طبری سے، امام ابن قتیبہ کی مشکل القرآن سے، اور غریب القرآن سے، اور امام فرا اور امام زجاج کی معانی القرآن سے، اور امام ابو علی فارسی کی الحجہ سے، اور امام ابو عبیدہ کی مجاز القرآن سے، امام ابن الانباری کی کتب سے، اور علامہ خطابی کی اسماء اللہ الحسنی سے، امام ابن جوزی کا اس تفسیر میں اسلوب یہ ہے کہ یہ آیت ذکر کرنے کے بعد غریب الفاظ کی وضاحت کرتے ہیں ائمہ لغت کے حوالے سے، پھر آیت کے معانی اور تشریح بیان کرتے ہیں، قرأت متواترہ اور شاذہ کی نشاندہی کرتے ہیں، فہم قرآن کے لیے اگر شان نزول کا بیان کرنا ضروری ہو تو اس کی نشاندہی کرتے ہیں، ناسخ منسوخ کی پہچان کرواتے ہیں، اور بقدر ضرورت فقہی مسائل اور استنباطات ذکر کرتے ہیں۔ کہیں کہیں فقہا کی آراء اور مذاہب بھی بیان کرتے ہیں۔ زیادہ تر انہوں نے تفسیر میں عبداللہ بن عباس، سعید بن جبیر اور امام مجاہد کے حوالے سے آیات کی تفسیر کی ہے، اور معانی میں امام فرا اور امام ابو عبیدہ اور امام زجاج کے اقوال نقل کیے۔ یہ تفسیر اسرائیلیات اور موضوعات سے محفوظ ہے۔
اس میں موضوع روایات کا تذکرہ نہیں ملتا۔ قرآن کریم کے فہم کے لیے اس تفسیر کو مطالعے میں رکھنا چاہیے۔